آج کے موضوع میں محب خدا، عاشق مصطفیٰ، وفادار شریعت حبیب خدا، راہی و راہ وفا، مسافر سبیل عشق حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وفائے عشق بیان کروں گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا پیدائشی نام مابخت یا روز بخت تھا، چونکہ یہ فارس سے تعلق رکھتے تھے اور یہ دونوں نام فارسی کے الفاظ ہیں۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام حضرت سلمان فارسی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ سلمان کا معنی سلامتی کے ہیں۔ سلمان کا معنی وہ ہے کہ جس کو کوئی پریشانی لاحق نہ ہو۔ سلمان کا معنی یہ ہے کہ جو دکھوں اور پریشانیوں سے پاک ہو اس کو سلمان کہا جاتا ہے۔ ایک دفعہ روایت میں آیا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیمار پڑ گئے، بیماری شدت اختیار کر گئی، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عیادت کرنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ کے پاس تشریف لے گئے۔ بیماری شدت سے تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی پہ رکھا، پیشانی پہ رکھ کے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بیماریوں سے نجات عطا فرمائے۔ بس یہ دعا میرے آقا نے دینی تھی کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 25 سال تک زندہ رہا، اور اس دوران زندگی میں کبھی بھی میرے سر میں بھی درد نہیں ہوا۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اثر تھا۔ تو اسی طرح آپ سے پوچھا گیا کہ جی آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میں اسلام کا بیٹا ہوں۔ یہ جواب دیا کہ میں سلمان ابن اسلام ہوں، میں اسلام کا بیٹا ہوں، اور آپ کو کبھی کبھی کتابوں میں لکھا ہے کہ سلمان محمدی کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا، اور اسی طرح آپ کو سلمان خیر کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ تھی، اور آپ ایران کے ایک صوبے فارس میں پیدا ہوئے۔ فارس اہل عرب کی ایک عادت تھی، وہ عادت یہ تھی کہ جب بھی ایران کا نام لینا مقصود ہوتا تھا تو وہ ان لوگوں نے ایران کو فارس کے نام سے تعبیر کیا ہوا تھا، تو اس لیے یہ فارس بڑا مشہور ہوا، اور آپ ایک قصبہ جیہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ایک اس علاقے کے اس قصبے کے حکمرانوں میں سے تھے۔ آپ بڑے مالدار تھے، آپ بڑے جاگیردار تھے، بڑی وسیع زمینیں آپ کی ملکیت میں تھیں، اور آپ کے والد کا نام نور خشاں تھا، اور اس طرح آپ کی پوری قوم وہ آتش پرست تھی، مجوسی تھی،
اور اسی طرح آپ کے والد نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ آپ آتش گدا کے جانے نشین بھی ہے، اس آگ کو بجھنے نہ دینا۔ لوگ آگ کی عبادت کرتے تھے، خود ہی جلاتے تھے، خود بجھاتے تھے، پھر اسی ہی کی عبادت کرتے تھے۔ بس یہ سارا منظر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، دل میں بات آئی، یہ معبود کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ آگ میرے خالق کیسے بن سکتی ہے؟ یہ آگ میری مالک کیسے بن سکتی ہے؟ جو جلانے کے لیے بھی میری محتاج ہو، جو بجھانے کے لیے بھی میری محتاج ہو، یہ میری معبود، یہ میرا مالک، یہ میری خالق نہیں بن سکتی۔ بس دل میں ایک وسوسہ سا، ایک اس طرح کی، ایک خالق حقیقی کی تلاش میں بس وہ دل گم سم رہتا تھا۔ ایک دفعہ آپ کے والد محترم نے آپ کو بلایا، آپ بیمار ہوئے، آپ کے والد بیمار تھے۔ والد نے کہا، اے سلمان فارسی، آپ نے سر بیٹے کو مخاطب کیا، کہا آج میں اپنی زمینوں میں نہیں جا سکتا، آج میں اپنے معاملات کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا، تو میرا بیٹا ہے۔ تھے اکلوتے تھے، باپ اس بیٹے سے بڑی محبت کرتے تھے۔ اس دن ذمہ داری سونپ دی گئی کہ آپ نے جانا ہے، زمینوں کی دیکھ بھال کرنی ہے، زمینداروں کو دیکھنا ہے۔ بس آپ اس غرض سے نکل گئے، اور ساتھ ساتھ والد نے حکم بھی دیا ہوا تھا کہ شام سورج غروب ہونے سے پہلے اے میرے بیٹے گھر آ جانا۔ حضرت سلمان کہتے ہیں بس والد کے اسی حکم کی تکمیل میں نے گھر چھوڑا، نکل گیا، زمینوں میں نکل گیا۔ روایت میں آتا ہے ایک غار میں دیکھا، یا روایت میں یوں بھی آتا ہے وہاں ایک کھنڈر موجود تھا جس کے اندر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک پوری قوم اس غار میں موجود تھی۔ غار سے آواز آتی تھی، میں نے توجہ کی، میں اس غار کی طرف بڑھا۔ جب میں غار کے پاس پہنچا، میں نے دیکھا لوگ آواز بلند کر رہے ہیں، لوگوں کی زبانوں سے بیک وقت ایک ہی کلمہ نکلتا ہے، ایک ہی صدا نکلتی ہے، وہ صدا لفظ اللہ کی ہے۔ سارے کہتے ہیں اللہ، سارے کہتے ہیں، آپ بھی کہہ دیں اللہ اللہ اللہ۔ بس یہی ضرب حضرت سلیمان فارسی کے سینے پہ لگتی ہے۔ حضرت سلیمان فارسی اس غار میں داخل ہوتے ہیں، اندر جاتے ہیں، دیکھا ایک حلقہ وہاں بنا ہوا ہے، وہ ایک ہی صدائیں بلند کرتا ہے، اللہ اللہ۔ ادھر دوسری طرف جب میں دیکھتا ہوں تو حضرت سلیمان کہتے ہیں میں دوسری طرف جب جان کے میں نے دیکھا سارے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں ہے کیا کہہ رہے ہیں۔ تیسری طرف دیکھا، تیسرے لوگوں کو دیکھا، ہاتھ میں ایک کتاب لیے ہوئے ہیں، بس اس کی یوں تلاوت میں مشغول ہے۔ میں نے جا کے سوال کیا یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ جواب دیا گیا کہ ہم اپنے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ بس یہ کہنا تھا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ تو مجھے پتہ چل چکا، جو مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ لفظ اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہیں، وہ جو سارے سجدے میں ہیں یہ بتائیے یہ کیا کہتے ہیں؟ کہا یہ بھی اپنے مالک و خالق و رب جو ہے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اچھا کہا یہ تیسرا گروہ بھی موجود ہے جو کتاب پڑھ رہا ہے، یہ کون سا ہے، کون سی کتاب ہے؟ کہا ہم عیسیٰ علیہ نبی الصلاۃ والسلام کے پیروکار ہیں، اور ان کے اوپر نازل ہونے والی کتاب یہ انجیل ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہم اس انجیل کی تلاوت کرتے ہیں، اس میں ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے، یہ کتاب ہماری رہنمائی کرتی ہے، اس میں ہماری زندگی کے قواعد و ضوابط موجود ہیں جس پر ہم عمل کرتے ہیں۔ یہی قواعد و ضوابط ہمیں اللہ نے دیے ہیں، اور ان پر چل کر ہم اپنے خالق کے پاس آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ بس اس لیے اس کتاب کی ہم تلاوت کرتے ہیں۔ کہا اچھا اگر اجازت ہو، اگر آپ اجازت دیں تو یہ کتاب مجھے دیجیے، میں بھی اس کتاب کو پڑھوں گا۔
اچھا کہا ٹھیک ہے، وہ انجیل حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دے دی گئی۔ اس وقت حضرت سلیمان کا نام مبخت تھا، فارسی لفظ کے پر نام رکھا ہوا تھا، ان کے ہاتھ میں دی۔ اب جیسے ہی انجیل ہاتھ میں آئی، اب تلاوت شروع ہو گئی، تلاوت کر رہے ہیں۔ انجیل میں لکھا ہوا ہے، میں عیسائیوں کو آج بھی چیلنج کرنے کے لیے تیار ہوں، تم لاؤ انجیل، اگر اس میں یہ بات موجود نہ ہو میں ذمہ دار ہوں۔ اس میں لکھا ہوا تھا اللہ ایک ہے، اللہ آسمانوں کا مالک ہے، اللہ زمینوں کا مالک ہے، اللہ پہاڑوں کا مالک ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ وہ اللہ کی تعریف پڑھتے پڑھتے، رب کی ثنا پڑھتے پڑھتے، آخر وہاں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر ایک آیت پہ پڑتی ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ نبی الصلاۃ والسلام نے قوم کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، لوگو وقت کا نبی تمہیں بھی ہوں، مجھے اللہ نے وقت کا نبی بنا کے بھیجا ہے، میرے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی سچی کتاب ہے، لیکن آج میں عیسیٰ اعلان کرتا ہوں علیہ الصلاۃ والسلام، عیسیٰ اعلان کرتا ہوں کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، وہ صرف وقت کا نبی نہیں ہوگا، وہ صرف کسی قوم کا نبی نہیں ہوگا، وہ صرف انسانوں کا نبی نہیں ہوگا، وہ نبی ہوگا آسمانوں کا نبی ہوگا، وہ نبی ہوگا زمینوں کا نبی ہوگا، وہ نبی ہوگا پہاڑوں کا نبی ہوگا، وہ نبی ہوگا ایک قوم کا نہیں، تمام اقوام عالم کا نبی ہوگا۔ ہاں وہ نبی ہوگا سمندروں میں رہنے والے، سمندروں میں رہنے والی مخلوق کا بھی نبی ہوگا۔ ہاں وہ نبی ہوگا کل کائنات کے سرزمین کے اوپر جتنی مخلوقات بھی رب ذوالجلال نے پیدا کی ہے، خواہ وہ جاندار ہو یا وہ بے جان ہو، ساری کی ساری مخلوق کا وہ نبی ہوگا، اور وہ نبی قیامت کی صبح تک رہے گا، وہ نبی ہوگا۔ انجیل میں یہ بات موجود ہے، اور میں نے اپنی ذمہ داری کی حیثیت، اپنی ذمہ داری کو اپناتے ہوئے میں آج کی عیسائیت کو چیلنج کرتا ہوں، تم منکر ہو میرے نبی کے، اگر تمہاری کتاب میں یہ بات موجود نہ ہو تو میں مجرم، میرا گریبان پکڑا جائے، میرے لیے جو سزا تم تجویز کرو گے مجھے قبول ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے میرے نبی کی بشارت تو ان کتابوں میں موجود تھی۔ جب یہ پڑھا نا حضرت سلیمان فارسی نے، بس ذہن میں تو بات آ گئی، وہ تو پہلے حق کے متلاشی تھے، نکل پڑے، خیال آیا، والد نے کہا تھا شام غروب، سورج کے غروب ہونے سے پہلے گھر آ جانا، بس اسی اسنا میں والد کے ساتھ کیا ہوا وہ وعدہ بھی یاد آ گیا۔ ہاں آج ہم نافرمانیاں کرتے ہیں نا، وہ نافرمان نہیں تھے، والد کا کہنا یاد آ گیا، گھر لوٹے، والد استقبال کے لیے بے چین تھے، والد نے استقبال کیا، سینے سے لگایا اپنے بیٹے کو، کہا میں تو کافی دیر سے تیرا متلاشی تھا۔ سلمان کی زبان سے نکلا، ابا ٹھیک ہے، تو متلاشی میرا تھا، میں متلاشی رب کا تھا۔